بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے غیبی مدد۔ جب بھی کبھی مشکل آئے تو فوراً یہ دعا سن لو، انشاءاللہ غیبی مدد آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمن اجرنا من النار یا مجیر۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو خوشیوں، غموں، کامیابیوں، ناکامیوں، امیدوں اور مایوسیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ سفر کبھی ہموار ہوتا ہے اور کبھی خاردار راستوں سے گزرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم، تجربے، رشتوں، وسائل اور تدابیر کے باوجود کسی آزمائش میں ایسے گر جاتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ چاروں طرف اندھیرے، دل میں بے چینی، ذہن میں الجھنیں اور روح میں اداسی چھا جاتی ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کو ایک ایسی طاقت کی تلاش ہوتی ہے جو نظر نہ آئے لیکن اثر رکھتی ہے، جو خاموش ہو لیکن سننے والی ہو، جو ظاہری اسباب سے ماہوار ہو لیکن ہر کام پر قادر ہو، اور وہ صرف ایک ہے، اللہ رب العزت۔ جب بندہ تمام دنیاوی دروازے بند ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی فطرت اس رب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ رجوع اللہ کی طرف ہی دراصل سب سے بڑی قوت ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی مالدار یا کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب غیبی مدد کی طلب دل میں جاگتی ہے۔ غیبی مدد کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے ہمیشہ ہی سے پورا فرماتا آ رہا ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت انبیاء سے لے کر عام مومنین کے واقعات تک، سب میں اہم اس بات کی ان گنت ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی دلوں میں محبت ڈال کر، کبھی دشمنوں کو بدل کر، اور کبھی حالات کو یکسر پلٹ کر۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب دل سے ایک سچے جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ پکار کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول فرماؤں گا۔ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں، خود رب ذوالجلال کا ہے، جس کے خزانے لامحدود، علم بے انتہا اور قدرت بے مثال ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کی سچائی، اپنی عاجزی اور اپنے رب پر توکل کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا کا مطلب صرف الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ یہ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک روحانی استحصال ہے جو بندے کو سستی سے جوڑتا ہے، جو ہر چیز کی مالک ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی پیاری دعا کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی بھی مشکل میں پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس انسان کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے اور اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس تفصیلی دعا کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو دعائے غیبی مدد کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی اگر اس دعا کے ساتھ ورد بنا لیا جائے، جس قسم کے بھی پریشانی ہو، مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ اس حالات میں اس دعا اور اس آیت کے ذریعے انسان کی غوراً غیبی مدد فرماتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی رحمت، گناہوں سے معافی کا ذریعہ، دل کی تنگی کو دور کرنے کا عمل، رزق کی تنگی ہو یا بھی پریشانی ہو، اس عمل کو کرنے والا سکون اور آسانی پاتا ہے، اس دعا کو پڑھنے والا شفا اور نجات پاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ تو اس دعا کو، اس آیت کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں۔ پورے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے غیبی مدد پڑھنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مالک تعالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مہیمن اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجر اجرنا من النار یا مجیر۔ دعائے غائبی مدد آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، جب ہم غیبی مدد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے خاص ذہنی، قلبی، روحانی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے یقین۔ اگر دل میں شک ہو، زبان پر الفاظ ہوں لیکن دل خالی ہو تو دعا میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ لیکن اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو تو وہ دعا آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں کہا تھا انما اشکو بسی وجزنی الی اللہ۔ ترجمہ: میں تو اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ ہی سے بیان کرتا ہوں۔ یہی وہ روح ہے جو دعا کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ پھر دعا کے ساتھ ایک اور اہم چیز توکل۔ دعا کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا اور جان لینا کہ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر قبولیت کا انداز مختلف ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ توکل بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اسے صبر عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے، تو آپ نے ہر مشکل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرما کر تمام مشکلیں حل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، حالات بہتر بنائے اور ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔